نسرین اور شائستہ دونوں پڑوسنیں تھیں۔ 40 سال ساتھ ساتھ گھر میں رہتے ہوئے دونوں میں بہنوں کی طرح پیار تھا۔ نسرین کی کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ شائستہ کی ایک بیٹی فضا تھی۔ نسرین کے شوہر کا انتقال ہوا 4 سال ہو گئے تھے۔ فضا بہت ہی پیار کرنے والی تھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ ایک دن نسرین کی طبیعت خراب ہوئی تو فضا نے شائستہ آنٹی کو بلا لیا۔ شائستہ آنٹی اور فضا نسرین کو ہاسپٹل لے کے گئے تو پتہ چلا کہ ان کا بلڈ کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ اب فضا کو سمجھ آئی کہ کیوں امی کو ہر وقت بخار اور تھکاوٹ رہتی تھی، مگر خود پر وہ کبھی توجہ نہ دیتی تھیں۔ ان کی توجہ صرف فضا کی طرف ہی ہوتی تھی۔ یہ سوچ کر فضا رونے لگی، ماں کے علاوہ اس کے پاس کون تھا؟ وقت گزرتا گیا، نسرین آخر موت کے منہ میں چلی گئی اور مرتے وقت شائستہ کو فضا کی ذمہ داری سونپ گئی۔ شائستہ آنٹی فضا کے لیے ماں جیسی ہی تھیں۔ رو دھو کے آخر صبر آ ہی جاتا ہے۔ فضا اب شائستہ آنٹی کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ بھی اکیلی تھی، ان کے والدین فوت ہو چکے تھے اور انہوں نے کبھی شادی ہی نہ کی تھی۔ اب وہ بڑھاپے کا سہارا فضا کو ہی سمجھتی تھیں اور اس پر جان چھڑکتی تھیں۔ ایک دن شائستہ آنٹی کے سر میں بہت شدید درد ہوا اور وہ اکیلے ہی ہسپتال چلی گئیں۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے دیے اور سی ٹی اسکین کا بتایا۔ رپورٹ آنے پہ پتہ چلا کہ شائستہ آنٹی کو برین ٹیومر ہے۔ یہ خبر شائستہ آنٹی پر بجلی بن کر گری، مگر انہوں نے فضا کو کچھ نہ بتانے کا ارادہ کیا۔ ایک دن انہوں نے فضا کو کہا کہ تیار ہو جاؤ، اپنا سامان باندھو، ہم لاہور جا رہے ہیں۔ وہاں میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن کے گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں گی اور کچھ عرصے کے بعد تم کو ان کے پاس سے واپس لے آؤں گی۔ کچھ عرصے تم ان کے پاس رہو۔ فضا نے بہت پوچھا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، مگر شائستہ آنٹی نے یہی بتایا کہ انہیں کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں، جلدی میں تمہیں آ کر لے جاؤں گی۔ فضا نے اپنا سامان باندھا اور شائستہ آنٹی کے ساتھ ان کی بہن کے گھر لاہور آ گئی۔ اسٹاپ پر ایک گہرے سانولے رنگ کے دراز قد چمکیلے بالوں والے لڑکے نے ان کا استقبال کیا۔ عام سی شکل و صورت کا دیہاتی لڑکا ان کو لینے آیا۔ وہ فضا سے عمر میں کافی بڑا لگ رہا تھا۔ شائستہ آنٹی نے بتایا کہ یہ عامر ہے، میری بہن ارم کا اکلوتا بیٹا۔ فضا نے اسے ایک نظر دیکھا اور نظریں نیچی کر لیں۔ اس میں کچھ بھی ایسا نہ تھا کہ اسے دوسری بار دیکھا جائے۔ گھر پہنچ کے ارم نے فضا اور شائستہ کو بہت اچھے طریقے سے بٹھایا اور فضا کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ فضا بہت تھک چکی تھی، اس لیے وہ اندر کمرے میں چلی گئی اور سو گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ کھلی اور وہ صحن میں آئی تو اس نے دیکھا کہ دونوں بہنیں ابھی تک باتیں کر رہی ہیں۔ دونوں پریشان تھیں اور آنٹی کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارم آنٹی بھی جذباتی ہو رہی تھی اور فضا کو اٹھ کر انہوں نے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ فضا کو کچھ سمجھ نہ آئی اور وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ سب نے کھانا کھایا، عامر بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سارے وقت وہ چپ چاپ ہی رہا۔ فضا کو محسوس ہوا کہ اسے فضا کا آنا اچھا نہیں لگا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد شائستہ آنٹی چلی گئیں اور فضا اس اجنبی دیہاتی ماحول میں ارم آنٹی اور عامر کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور چپ چاپ تھی۔ ارم آنٹی اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے باتیں کرتی رہتیں، اسے گھر کے کاموں میں شامل رکھتیں اور طرح طرح کے کھانے پکا کر کھلاتیں۔ آہستہ آہستہ فضا کو ارم آنٹی اچھی لگنے لگیں اور اسے محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ وہ نئے ماحول میں آئی ہے۔ کھلا کھلا صحن، کھلی چھت، درخت، پھول، ہر چیز بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ عامر بالکل بھی اس سے بات نہ کرتا تھا اور سارا وقت گھر سے باہر ہی ہوتا۔ کب گھر آتا، کب ارم آنٹی اسے کھانا دیتی، کب وہ سو جاتا، کب صبح اٹھ کے واپس چلا جاتا، اسے کچھ سمجھ نہ آتی۔ اسے بالکل پتہ نہیں تھا کہ عامر کام کیا کرتا ہے۔ ارم آنٹی چاہتی تھی کہ فضا اور عامر بھی ایک دوسرے سے بات چیت کریں، مگر عامر روکھا روکھا رہتا تو فضا کو بھی ہمت نہ ہوئی۔ ایک دن ارم آنٹی نے شام کی چائے بنائی تو عامر کو آواز دی کہ آؤ ہمارے ساتھ چائے پی لو، مگر وہ نہ آیا۔ فضا چائے لے کے اس کے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ جانے اس کو کیا غم ہے، فضا نے سوچا اور چائے رکھ کے واپس آ گئی۔ ایک دن وہ صبح اٹھی تو ارم آنٹی اور عامر صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے مگر فضا کو سنائی دے رہا تھا۔ ارم آنٹی بول رہی تھیں کہ بیٹا، تیری عمر کے سارے لڑکوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، سب بچوں والے ہو گئے ہیں، پر تیری قسمت تو کھول ہی نہیں رہی۔ تو اگر کہے تو میں کل جویریہ کی امی سے بات کروں۔ جویریہ بہت پیاری بچی ہے، تیرے ساتھ کھیل کے بڑی ہوئی ہے اور بہت پیار ہے ہمارا آپس میں۔ مجھے امید ہے کہ وہ تجھے انکار نہیں کریں گے۔ عامر بولا، رہنے دو اماں، میرے جیسے کالے کلوٹے سے کون شادی کرے گا۔ ارم آنٹی تڑپ کے بولی، ہائے پاگل، میرا ہیرے جیسے بیٹا ہے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔
اب فضا کو عامر کے دکھ کا اندازہ ہوا کہ اس کی ظاہری شخصیت کی وجہ سے آج وہ تنہا ہے اور اس کے سارے دوست گھر بار والے ہیں۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے، پریشانی تو بنتی ہے۔ اگلے دن جب وہ صبح اٹھی تو ارم آنٹی زور زور سے بول رہی تھی کہ پتہ نہیں لوگ خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ جویریہ کہتی ہے اپنے بیٹے کی شکل دیکھو اور پھر میری دیکھو، کوئی جوڑ ہے ہمارا؟ اور ارم آنٹی رونے لگی اور دنیا کو کوسنے لگی۔ عامر بھی دکھی تھا مگر امی کو بولا کہ اماں تو بھی بیکار لوگوں کی باتوں کو دل پہ لگا لیتی ہے، وہ مان بھی جاتی تو مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ اچھا وہ نہیں مانی، میں نے اسے شادی کرنی بھی نہیں تھی۔ فضا ان ماں بیٹے کا دکھ سمجھ سکتی تھی اور اس کی ہمت نہ ہوئی کہ کمرے سے باہر نکل آئے، لیکن وہ بہت دنوں تک دکھی رہی۔ 2 دن کے بعد خبر آئی کہ شائستہ آنٹی کے دماغ کا آپریشن ہوا اور وہ کامیاب نہ ہو سکا اور ان کی وفات ہو گئی۔ فضا صدمے میں چلی گئی اور کچھ دن کے بعد جب ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو ارم آنٹی نے ساری بات بتائی کہ ہمیں سب معلوم تھا کہ ان کی بیماری کتنی شدید ہے، مگر تم سے اس لیے چھپایا کہ تم دکھی نہ ہو جاؤ۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اور ڈاکٹر پہلے ہی بتا چکے تھے۔ شائستہ آنٹی اپنا اور فضا کی امی کا گھر فضا کے نام کر گئی تھیں اور جو بھی اثاثے تھے سب فضا کے نام تھے۔ اس مشکل وقت میں فضا کو ارم آنٹی اور عامر نے بہت سہارا دیا۔ وہ دونوں گھر کرائے پہ چڑھا دیے گئے اور ان کا رینٹ 70,000 روپے فضا کو ملنے لگا۔ عامر شہر جاتا اور کرایہ وصول کر کے فضا کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیتا۔ 8 ماہ گزر گئے، گھر کے حالات جیسے بھی رہے، کبھی بھی ارم آنٹی اور عامر نے فضا کا 1 روپیہ بھی بینک سے نہیں نکلوایا۔ فضا کی خوبصورتی، خوش اخلاقی اور ذہانت کا سارا محلہ دیوانہ تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے اکثر محلے کی لڑکیاں اس کے پاس آ جاتی اور وہ ان کو پڑھا دیا کرتی۔ عامر اب 32 سال کا ہو گیا تھا مگر اس کی شادی کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس تمام عرصے میں فضا نے عامر کو بہت ہی شریف، صابر، تمیز والا پایا۔ کاش گاؤں کی لڑکیاں اس کے اس باطنی حسن کو دیکھ سکتی، اکثر فضا سوچتی۔ اب فضا کو ارم آنٹی کے گھر میں رہتے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ ایک دن ارم آنٹی نے فضا سے کہا کہ بیٹا، محلے میں میری ایک بہت پرانی دوست ہے، اس کا بیٹا ہے جس کی شہر میں فارمیسی ہے، وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے آنا چاہتی ہے، اس سے تم تیار ہو جاؤ۔ فضا نے حامی بھر لی۔ شمسہ آنٹی آئیں، ان کے ساتھ ان کا بیٹا آیا۔ عامر بازار سے کافی ساری چیزیں لے کے آیا، چائے سرو کی گئی۔ ارم آنٹی نے فضا کی بہت سی تعریفیں کیں اور شمسہ آنٹی کا تو دل چاہ رہا تھا کہ ابھی فضا کو انگوٹھی پہنا دیں، لیکن ارم آنٹی نے کہا کہ میں فضا سے مشورہ کیے بغیر ہاں نہیں کر سکتی۔ اگلے دن ارم آنٹی نے فضا سے پوچھا کہ بیٹا، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے، میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں اور یقین جانو میں نے تمہارے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ فضا بولی آنٹی مجھے آپ پہ پورا اعتماد ہے مگر مجھے شمسہ آنٹی کے گھر شادی نہیں کرنی۔ ارم آنٹی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ محلے میں شادی تھی، مہندی کا فنکشن تھا۔ ارم آنٹی نے فضا سے کہا کہ بیٹا بالکل سامنے والا گھر ہے، تم بھی چلو، ان کو خوشی ہوگی۔ اب تو سب کو پتہ ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ فضا نے کہا ٹھیک ہے آنٹی۔ ہلکے گلابی رنگ کا گولڈن گوٹے والا سوٹ، ہلکا گلابی میک اپ، گولڈن کلر کی ہیل والی سینڈل پہن کر جب فضا کمرے سے باہر آئی تو آنٹی بے تحاشا اس کی تعریف کرنے لگ پڑی۔ اس کی نظر اتاری۔ عامر بھی صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی ایک نظر فضا کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا اور فضا بھی مسکرائی۔ پھر عامر ایک دم سنجیدہ ہو گیا جیسے اس نے کوئی جرم کر لیا ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اب فضا مکمل طور پہ اس گھر کا ایک فرد ہو چکی تھی، پورا گھر فضا نے سنبھال رکھا تھا۔ ارم آنٹی اس پر جان چھڑکتی تھی۔ کئی بار فضا نے گھر کے سامان کے لیے اصرار کیا کہ وہ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتی ہے مگر اس بات کو ارم آنٹی اور عامر دونوں نے قبول نہ کیا۔ بہت ہی خوددار اور اصول پرست ماں بیٹا تھے، کوئی لالچ ان میں نہ تھی۔ ایک دن فضا اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ ارم آنٹی کے کمرے سے اپنا نام سن کے رک گئی۔ ارم آنٹی عامر سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، میرا دل تو فضا میں اٹکا ہوا ہے، اس کی بھی شادی کی عمر ہو رہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی شادی کریں، لیکن وہ شادی کے لیے مانتی ہی نہیں۔ بیٹا میں ماں ہوں نا، میں تو چاہتی ہوں وہ ہمیشہ اسی گھر میں رہے، اسے اچھی بہو مجھے کہاں ملے گی۔ عامر ایک دم غصہ ہو گیا۔ اماں جی، آج کے بعد یہ بات منہ پہ نہ لانا، وہ سمجھے کہ ہم اس سے اس کی مجبوری کی قیمت لے رہے ہیں، ہم اس کی شادی اس کے جوڑ کی کریں گے،
اور ارم آنٹی ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بیٹھ گئی۔ فضا کیسے بتاتی کہ وہ عامر سے ہی محبت کر بیٹھی ہے۔ وہ عامر کو اتنی محبت اور اتنی عزت دینا چاہتی تھی جتنی ان ماں بیٹے نے اس کو دی، اور وہ بھی بغیر کسی غرض کے۔ ارم آنٹی نے کھانا بنایا اور فضا اور عامر کو کہا کہ کھانا کھا لیں۔ تینوں کھانا کھانے لگے تو ارم آنٹی نے کہا کہ فضا بیٹی، اگر تم کہو تو ایک تو اچھے رشتے ہماری نظر میں ہیں۔ فضا مسکرائی اور بولی، آنٹی ایک اچھا رشتہ تو اس گھر میں بھی ہے، وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ عامر کے ہاتھ میں نوالا تھم گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے فضا کے چاند جیسے چہرے کو تکنے لگا۔ ارم آنٹی بت بنی اپنے بیٹے کو دیکھنے لگیں۔ دونوں ماں بیٹا خوشی سے سرشار تھے، اور ارم آنٹی اٹھی اور جا کے انہوں نے فضا کو گلے سے لگا لیا۔